بیمار کربلا نے قیامت خیز رات عبادت الہی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو یزید کی فوج نے ابن سعید کے حکم سے اپنی طرف سے مقتولین کو دفن کر کے بیمار کربلا سید سجاد کے پاؤں میں دوہرے زنجیریں، گردن میں توق اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں۔ اہل حرم کی پردہ نشین خواتین کے بازوؤں میں رسیاں باندھ دی گئیں اور قافلہ اہل بیت کو دربار کوفہ لے جانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ ظہر کے وقت مقتورات عصمت اور انصار حسین کی بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ شہداء کے سر نیزوں کے نوک پر بلند کیے گئے۔ سید سجاد کو اس اسیر قافلے کا سردار معین کیا گیا اور آپ اپنے بے ردا ماں بہنوں کے ناکوں کے مہار پکڑے خود لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جلتی ہوئی ریت پر پیادہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلے۔ جب یہ پر حسرت قافلہ مقتل شہداء کی طرف سے گزرا تو گنج شہداء میں اپنے والد بزرگوار، چچا، بھائی اور تمام انصار حسین کی لاشیں دیکھ کر بیمار کربلا پر غش آنے لگا۔ جناب زینب نے جب بھتیجے کا یہ حال دیکھا تو پکار کر کہا، بیٹا تمہاری ذمہ داریاں عظیم ہیں، صبر کرو، خدا کی قسم یہ ایک عہد تھا جو تمہارے والد بزرگوار سے لیا گیا تھا۔ قافلہ آگے بڑھا، سورج کی تپش اور تابنا کی عروج پر پہنچنے کے ڈھل رہے تھے اور میدان نینوا کی ریت تمازت آفتاب سے بھٹی کی بھبک رہی تھی۔ سید سجاد کا یہ عالم تھا کہ آپ کا تمام بدن پہلے ہی سے جل رہا تھا، اوپر یہ سورج کی گرمی اور نیچے سے تپتی ہوئی ریت، جسم پر آفتاب کی کرنوں سے دہکتا ہوا لوہا۔ بس انہی کا دل جانتا ہوگا کہ مصائب کی ان منزلوں سے کس طرح گزرے۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد سنگریزوں کے چبھنے اور اس کی دہکتی ہوئی ریت کے مس ہونے سے تلوؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، مگر چلے جا رہے تھے کیونکہ قریب ہی شمر اور کھولی تازبانے لیے ہوئے تھے اور ان کی سنگ دلی نے پشت مبارک کو چند ہی لمحوں میں لہو لہان کر دیا تھا۔ کربلا سے منزل بہ منزل یہ تکلیفیں اور اذیتیں جھیلتے ہوئے کئی روز کے بعد یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ جب سید سجاد اور ان کے اہل بیت رسالت کے قیدیوں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا تھا، ابن زیاد کے حکم سے شہر کو نواسہ رسول کے قتل کی خوشی میں سجا کر جشن منایا جا رہا تھا۔ کوفہ کے والی کو حکم ملا تھا کہ وہ 1000 سوار اور پیادے لے کر بازاروں میں گشت کریں اور جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے پائیں اس کی گردن اڑا دیں۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک باغی نے خلیفہ وقت پر خروج کیا تھا، اس لیے قتل کر دیا گیا اور اس کے خاندان کو میدان جنگ سے قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ تمام لوگ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے ہر جگہ ہجوم کیے ہوئے تھے۔ عورتیں اپنی بچوں کو لے کر گھروں کے چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نبی زادوں کا تباہ حال قافلہ کوفہ کے بازاروں سے گزرا، لوگوں نے شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی نوک پر اور مصیبت زدہ یتیم بچوں کو ایک رسی میں بندھے ہوئے اور بے ردا بیبیوں کو بال بکھیرے بے کجاوا اونٹوں پر سوار دیکھا تو لوگ بے ساختہ رونے لگے
اور بیض کی چیخیں نکل گئی۔ جناب زینب نے جب یہ آوازیں سنی تو بڑے پرجلال لہجے میں کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، رونے والو چپ رہو اور میری بات سنو۔ اس خطاب سے تمام مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ جناب زینب نے بلند آواز سے فرمایا، آج تم روتے ہو، خدا کرے ہمیشہ روتے رہو، تمہارے آنسو کبھی تھمیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے رسول اکرم کی پاک اولاد کو ذبح کر ڈالا اور اب ان کی بیٹیوں کے ننگے سر بازاروں میں تشہیر کر رہے ہو۔ سنو، اس چند روزہ مہلت پر غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا، اس کی گرفت سخت ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کو ایسا لگا کہ گویا کہ علی ابن طالب گفتگو کر رہے ہوں۔ سننے والوں نے آپ کا خطبہ سنا اور شرم و ندامت سے گردنیں جھکا لیں۔